بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے تاریخ دوبارہ لکھیں۔ اس کے دوسرے حصے میں آج ہم گفتگو کریں گے ان تبدیلیوں کی، ان معاشرتی تبدیلیوں کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاشرے میں لے کر آئے۔ عرب معاشرے کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کی ہر چیز کو ہم لنک اپ کر سکتے ہیں اس سے کہ ان کے وہاں جو شرک تھا، عبادت میں بھی شرک، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی شرک، یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا اور پھر ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرنا۔ کیونکہ ہر قبیلہ جو وہاں بستا تھا اس کا اپنا خدا تھا، اس کو اپنی طرح سے وہ مانتے تھے۔ لوگ آتے تھے، ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور اس طرح سے ان کی معیشت اور ان کی سیاست دونوں آگے چلتی تھی۔ اس معاشرے کی بقا کا انحصار اسی پہ تھا کہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانا جائے، اور جس قبیلے کا جو خدا ہو، جس گھرانے کا جو خدا ہو، یہاں تک کہ اس کو پوجا جائے، مانا جائے۔ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک بت کے پاس بار بار جاتے تھے اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے، اور وہ حاجت پوری ہو جاتی تھی تو دوسری حاجت کے لیے بھی وہیں جاتے تھے، تیسری حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھی اسی کے پاس جاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر کے بت ان کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا ایفیکٹ یہ ہوا کرتا تھا کہ اس بت کو، اور جس کے قبضے میں وہ بت ہوتا تھا، یوں کہہ لیجئے، اس کی سیاسی مرکزیت بھی بڑھ جاتی تھی اور معاشی حیثیت بھی امپروو ہوتی چلی جاتی تھی، بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یہ حال تقریباً تمام قبائل کا تھا، یہاں تک کہ سرداران قبائل نے اپنے اپنے گھروں میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اب اگر اس سے آپ لنک اپ کریں تو اس بت کے لیے جان دینے والوں کی تعداد بھی اس پہ بیس کرتی تھی کہ کتنے لوگ اس کو پوجتے ہیں۔ ان کی معاشی حالت بھی اس پہ بیس کرتی تھی کہ وہ جس بت کو پوج رہا ہے وہ کتنی اس کی حاجتیں پوری کر رہا ہے، اور زیادہ تر حاجتیں ظاہر ہے کہ مال و متاع سے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ اسی صورت سے جو وہاں کا ایک کلچر تھا، جس طرح سے خدا کو، اس بت کو، خدا کو، معبودان باطل کو پوجنا چاہیے، پوجا جاتا ہے، اس کے کلٹس بنے ہوئے تھے کہ بھئی اس خدا کو اس طرح سے پوجنا ہے، اس خدا کو اس طرح سے پوجنا ہے، اس بت کو اس طرح سے پوجنا ہے۔ اس طرح سے کہنا چاہیے کہ شرک خدا کی ذات میں، کہ ایک سے زیادہ خدا، جب ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں گے تو ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت بھی ہوگی، اور ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کے طریقے بھی مختلف ہوں گے۔ اور اسی صورت سے یہ تھا کہ بعض لوگوں کے پاس، جن کے پاس خود اپنے گھر اس قسم کے نہیں تھے کہ اس کو وہ بت خانہ بنا سکیں، تو وہ خانہ کعبہ کے آگے لا کر ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا کرتے تھے، اور اس کو وہ خدا کے طور کے اوپر پوجا کرتے تھے۔ وہی سمجھتے تھے کہ یہ ان کا خدا ہے۔ اس طرح سے یہ جو تاریخ میں آتا ہے کہ خود خانہ کعبہ میں 365 بت تھے، تو 365 بت کیوں تھے؟ اس لیے کہ ہر قبیلہ، ہر شخص اپنی اپنی طرح سے اس کو پوجتا تھا، اور اس کی مالی حیثیت اسی کے مطابق کہنا چاہیے متعین ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بڑے درس دیے۔ ایک درس یہ کہ خدا ایک ہے، اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا سسٹینر، یعنی رب۔ ہر حیثیت سے جو مختلف بتوں کو حیثیتیں دی جاتی تھیں، ان سب حیثیتوں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایک ہے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے، اپنے پرسن میں ایک ہے، وہ ڈویزیبل نہیں ہے، وہ قابل تقسیم نہیں ہے، ایک ہے۔ اور جب ایک خدا ہے تو ظاہر ہے کہ عبادت بھی اس کی ایک ہی جگہ اور ایک ہی طرح سے ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ بتوں کی طرح سے جتنے بت ہیں اتنی طرح سے عبادت ہو رہی ہے اور اتنی جگہوں پر عبادت ہو رہی ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عبادت توحید عبادت کا بھی تصور دیا، اور اسی لیے باقی جتنے بت خانے تھے ان کو آپ نے گرا دیا، ان کو توڑنے کا حکم دیا۔ زیادہ تر بت خانے وہ ہیں کہ جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں تباہ کیے گئے، اور خانہ کعبہ کو مرکزیت دی گئی۔ خانہ کعبہ کو مرکزیت دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہود اور نصارہ کیونکہ پہلے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو اپنا روحانی اور جسمانی جد مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو اس کو قبول کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ جو لوگ دین ابراہیمی پہ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور حضرت حاجرہ کا قبیلہ تھا، تو وہ سب کا سب یہیں بستا تھا۔ یہیں حضرت ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اب صرف بات اتنی رہ گئی تھی کہ جو پیگن لوگ ہیں، جو بت پرست ہیں، جو پیگنس ہیں، وہ اپنے خداؤں کو ماننا چھوڑ دیں، اور ان کو چھوڑنے کی وجہ سے سیاسی یکجہتی، معاشی یکجہتی، استحکام، ساری چیزیں جو تھیں وہ وہاں آنا تھی۔ اس لیے نبی پاک کی مخالفت بھی بہت ہوئی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ بھی بہت کیا گیا، لیکن آپ نے جو معاشرتی انقلاب، سوسائٹی میں جو چینج آپ لائے، اس کی آپ نے بنیاد بھی رکھ دی، اور پھر وہ آگے مستحکم ہوتی چلی گئی۔ مدنی عہد میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں وہ سب اس پرانے نظام کو بچانے کے لیے کفار قریش آپ سے کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی توحید ذات اور توحید عبادت کے اوپر لوگوں کو قائم رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کو تاریخ میں لکھا جانا چاہیے۔ آئیں تاریخ کو دوبارہ لکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔